السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینشن پلازا، آج کی انتہائی امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، حکومت کی مکمل توجہ پینشن اصلاحات اور اداروں کی نجکاری پر ہے۔ وزیر اعظم کا آفیشیل بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ای او بی آئی پینشنرز عید الفطر کے موقع پر ملازمین کے لیے اعزازیہ کی منظوری، ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہ آج کی خبر ہیں جن کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی مکمل توجہ پینشن اصلاحات اور اداروں کی نجکاری پر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایت اپنی زیر صدارت اقتصادی شعبے کی اصلاحات پر اعلیٰ سطح اجلاس کے موقع پہ کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شامل تھے۔ اجلاس کو محصولات، مالی خسارے، زر مبادلہ میں ذخائر، ترسیلات، کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے تفصیلی طور پہ آگاہ کیا گیا۔ محصولات، سبسڈیز، بجلی کے شعبے کی اصلاحات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ہدایات پر عمل درآمد پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ 5 برس میں ٹیکس کو جی ڈی پی کے 15% تک لے جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاق صوبوں کو مضبوط کر کے 18ویں ترمیم کے تمام متعلقہ وزارتیں، ادارے صوبوں کے حوالے کر دے گا۔ مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے خرچوں میں کمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سرکاری ملکیت کے ادارے بالخصوص خسارے کا شکار اداروں کی اصلاحات اور نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹس پر سروسز کو بہتر کرنے کے لیے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے گی۔ ان کا ملازموں کے بارے کہنا تھا کہ سرکاری قرض میں بتدریج کمی، پینشن اور سبسڈی اصلاحات، ملکیتی اداروں کی اصلاحات اور نجکاری پر حکومت کی بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی پروگرام کی تکمیل خوش آئند ہے۔ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ پروگرام کے لیے بھی محنت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی نیوز ہے سرکاری ملازمین کے لیے، کیونکہ اس دفعہ حکومت کی مکمل توجہ پینشن اور اصلاحات پر ہے۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ دی ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مستقبل میں سرکاری ملازمین کی بنیادیں ہل جائیں گی، اب 40 سال ملازمت کا کوئی فائدہ نہیں، بل پاس، حکومت نے معاشی قتل کر دیا۔ اس خبر کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ تو کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا فیصلہ کیا گیا جس سے مستقبل میں سرکاری ملازمین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ جب ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو تب اس کی آخری سیلری سلپ کی بیسک سیلری کے حساب سے اس کی پینشن مقرر ہوتی ہے، اور اس سلپ کے حساب سے اسے کمیوٹیشن فنڈ بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کانسٹیبل ذوالقرنین 1357 گریڈ 7 میں بھرتی ہوا تھا، 40 سال نوکری کرے تو اس کی آخری سیلری سلپ میں اس کی بیسک سیلری 70,000 روپے ہے۔ تو پچھلے قانون کے مطابق اسے 7 لاکھ پینشن ملنی تھی، لیکن اب حکومت نے پالیسی بنا دی ہے کہ ذوالقرنین کو اس کی بیسک سیلری کے حساب سے پینشن دی جائے گی جس سے وہ بھرتی ہوا تھا، مطلب 16,350 روپے، اور جو پیسے فنڈ میں مد میں 25-26 لاکھ ملتا تھا وہ بھی 5-6 لاکھ پہ آ جائے گا۔ مطلب اب 40 سال ملازمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بل پاس کر کے حکومت نے سرکاری ملازمین کا معاشی قتل کر دیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور یہ حکومت کو سوچنا یہ ہے کہ جو شخص آپ کے لیے 40، 50 یا 60 سال خدمت کرتا ہے اس ملک کی تگ و دو میں، تو اس کو کم از کم جو پہلے پیسے ملتے تھے فنڈ کی صورت میں وہ تو ان کے ختم نہ کیے جائے، بلکہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو حکومت کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1 جولائی سے نیا پینشن نظام آ رہا ہے۔ یکمشت رقم اور پینشن میں کمی ہوگی۔ گریڈ 22 سے تمام ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی کمیوٹیشن گھٹا کر 25% کر دی جائے گی۔ تو یہ جتنی بھی آئی ایم ایف کی نئی شرائط ہیں، یہ تو کچھ شرائط ان کی شرائط کے مطابق تو وہ سرکاری ملازمین جو غریب طبقے کے تھے ان کو ریلیف دینے کی سوچ رہے تھے، لیکن حکومت نے ان سب کو آڑے میں لے لیے اور ان سب پر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے جتنے بھی ہیں ان کے لیے نئی سے نئی مراعات آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس ملک کا اب کیا بنے گا۔ ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں کہ امپلائیز ای او بی اے پینشنر جو ہیں، چیئرمین ڈاکٹر ارشد محمود نے عید الفطر کے موقع پر ادارہ کے ملازمین کے لیے ایک بنیادی تنخواہ کے مساوی اعزازیہ کی منظوری دی ہے۔ ای او بی آئی کے سابق افسر تعلقات عامہ اور ڈاکٹر سوشل سیفٹی نیٹ ورک اسرار ایوبی کے مطابق سجاد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ کے دستخط سے گزشتہ روز جاری آفس آرڈر نمبر جاری کیا گیا۔ اس کے مطابق جو اعزازیہ میں تنخواہ ہے وہ ای او بی آئی پینشنرز کو ملے گی۔ بہت مشکل سے ان کو یہ پینشن ملی ہے، کیونکہ ان کی پینشن پہلے ہی 10,000 روپے ہوتی ہے اور وہ بھی پہلے بند کرنے کی سوچ رہے، تو یہ بہت اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے تنخواہیں ڈائریکٹ بینک میں جاتی تھی، بینک والے آپ کے اکاؤنٹ میں روکے رکھتے تھے، جو منافع کے چکر میں کچھ دن ہولڈ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے تنخواہوں کی ادائیگی میں لیٹ ہو جاتی تھی۔ اب ڈائریکٹ تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گی آپ کے آئی بی این نمبر پر، اور یہ بہت آسان اقدام ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکاؤنٹ والے بینک میں تنخواہ 20-22 تاریخ کو آ جاتی تھی، اور وہ یا 1 تک یا 4 تاریخ تک آپ کو تنخواہ دیتے تھے، اور جتنی دیر تک وہ سیلری روکے رکھتے تھے ان کو پر ڈے کے حساب سے منافع ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ اب سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہیں سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں آیا کریں گی، اور
بینک والے جھنجھٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی اور سہولت آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک اے ٹی ایم کارڈ بنوا لیں، اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں، اور آپ کو بینک میں جانے کے لیے رسید بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اونلی چینل کر لیں سبسکرائب پینشن پلازا۔ اللہ حافظ۔